بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آئی ایم عبد الحسیب اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ایکسل اسٹڈی سینٹر۔ اسٹوڈنٹس، آج کی جو ویڈیو ہم اس کیس میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں خط لکھنے کا طریقہ اور اس کا مکمل پیٹرن، جس سے آپ اپنے ایگزامس میں فل مارکس حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے جن اسٹوڈنٹس نے ہمارے چینل ایکسل اسٹڈی سینٹر کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا، سب سے پہلے وہ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو آئیے اسٹوڈنٹس، کوئی بھی ٹائم وقت ضائع کیے بغیر ہم اپنی ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں۔ تو یہ جو ہمارا خط ہے، جو انٹر کے ایگزامز ہیں سیکنڈ ایئر کے، اس میں یہ ہمارا کویشچن نمبر 7 ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم پیپر میں اس کو جب بھی اٹیمپٹ کریں، یا تو شروع میں کر لیں، بعد میں کریں، درمیان میں کریں، ہم نے اس کا سوال نمبر 7 سب سے پہلے لکھنا ہوتا ہے۔ سوال نمبر 7 لکھنے کے بعد ہم نے خط نویسی لکھا۔ یہ جو کوشچن لکھنا ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں، جس طرح پہلے بھی ہم نے ویڈیوز میں بتایا کہ جو اردو کا پیپر ہوتا ہے اس میں رائٹ سائڈ پہ آپ نے براڈ مارجن لائن اور لیفٹ سائڈ کے اوپر پیپر کے تھوڑی نیرو مارجن لائن ڈرا کرنی ہے۔ اور اپنا کوشچن آپ نے جو مین کوشچن ہے، سوال نمبر ہے، وہ 7، اس کو 605 مارکر کے ساتھ لکھنا ہے اور 605 ڈبل کٹ مارکر کے ساتھ اس کو انڈر لائن کرنا ہے۔ اسی طرح اس کو بھی ہیڈنگز کو، جو مین ہیڈنگز ہوتی ہیں، ان کو آپ نے انڈر لائن کرنا ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے جو کوشچن ہے اس کے اندر کچھ علامات وغیرہ لگا کر اس کو آپ مزید اپنی ہیڈنگ کو خوبصورت بنا سکتے ہیں، جیسا کہ یہاں پر یہ لکھی ہے۔ اور اسی طرح نیچے جو مین ہیڈنگز ہے اس میں کرنا ہے، جو سب ہیڈنگز وغیرہ ہوتی ہیں جو نیچے 604 مارکر کے ساتھ آپ لکھیں، اس کے اندر آپ انہیں ایڈ نہ کریں، اس سے جو پیپر ہے وہ زیادہ اوور ہو جائے گا۔ بس مین ہیڈنگز کے اندر آپ یہ پریزنٹیشن میں آپ ایڈ کر سکتے ہیں ایک چیز۔ تو اس کے بعد آپ نے اپنا سوال لکھنا ہے جو ادھر لکھا ہوگا آپ کے پاس۔ جس طریقے سے یہ خط تھا، دوست کی والدہ کی وفات پر اظہار تعزیت کا خط۔ اس کو لکھنے کے بعد آپ نے رائٹ سائڈ پہ ایک لائن چھوڑ کے امتحانی مرکز اور اس کے نیچے بغیر لائن چھوڑے ڈیٹ لکھنی ہے۔ جو خط ہے اس میں ڈیٹ ہم پہلے لکھ لیتے ہیں، اور جو آپ کا درخواست ہوتی ہے اس کے اندر ہم ڈیٹ اینڈ پہ لکھتے ہیں۔ درخواست کے لیے ہم نے آپ کو علیحدہ ایک ویڈیو پوسٹ کی ہوئی ہے، جس پہ آپ جا کے مکمل درخواست کا پیٹرن دیکھ سکتے ہیں۔ امتحانی مرکز یہ 605 مارکر کے ساتھ لکھنی مین ہیڈنگز، یہ 604 مارکرز کے ساتھ، اور امتحانی مرکز اور یہ جو نیچے آپ کے اندر خط کے اندر مارکر یوز کرنی ہے وہ 604 ہے۔ 604 مارکر کے ساتھ اپنے رائٹ سائڈ پہ پیپر کے امتحانی مرکز، نیچے ڈیٹ کے بعد ادھر آپ نے یہاں پر لکھنا ہے پیارے بھائی، پیارے دوست، یا جو بھی جس کو بھی آپ مخاطب کر رہے ہیں، جس کو بھی خط لکھ رہے ہیں، برادر عزیز، یہ کچھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں یہاں پر، اور یہاں پر ایکسکلیمیشن مارک۔ اس کے بعد یہاں پر آپ کی مرضی، آپ لائن چھوڑیں یا نہ چھوڑیں، لیکن اگر آپ ایک لائن چھوڑ دیں گے تو اس سے آپ کا جو پیپر ہے اس کی لک ذرا نیٹ آتی ہے اور کنجسٹڈ نہیں لگتا آپ کا جو پیپر ہے۔ یہاں پر السلام علیکم لکھنا ہے 604 مارکر کے ساتھ ہی ایکسکلیمیشن مارک۔ اس کے بعد آگے آپ نے اپنا خط شروع کر دینا ہے پین کے ساتھ لکھنا، یا تو اگر آپ کٹ پین کے ساتھ لکھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو سمپل پین کے ساتھ آپ اپنا خط لکھنا شروع کریں گے۔ اور خط کو آپ نے اپنے مزید خوبصورت بنانے کے لیے اس میں آپ صرف پین کا استعمال ہی نہ کریں، اپنے مارکرز کا بھی یوز کریں، امپورٹنٹ ورڈز جو ہیں ان کو بولڈ کر دیں، اور کچھ احادیث، اشعار اور آیات وغیرہ جو ہیں آپ خط میں ایڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ جو سیکنڈ ایئر میں خط لکھنا ہوتا ہے وہ 3 سائڈز کا خط لکھنا ہوتا ہے۔ تو اس میں آپ اگر اشعار وغیرہ ایڈ کر دیں گے، ایک تو اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا، اور دوسرا آپ کی جو سپیس ہے وہ کور ہوگی اور جلدی لکھنے میں آپ کو مدد ملے گی۔ جس طرح یہ خط تھا اظہار تعزیت کا، تو ہم نے اس میں یہ ایک آیت ایڈ کر دی، کل نفسی ذائقۃ الموت، ہر زی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو یہ جو آیات وغیرہ ان کو آپ نے سینٹر میں لکھنا ہے، پھر اس کا ترجمے کی، کیونکہ جو اردو کے علاوہ آپ جو بھی کانٹینٹ لکھیں اس کا ترجمہ لکھنا ضروری ہے، آپ اس کا ترجمہ ضروری لکھیں۔ یہاں پر سائڈ پہ ہم نے ترجمے کی ہیڈنگ دی، اس کو 605 ڈبل کٹ مارکر کے ساتھ انڈر لائن کیا، اور یہاں پر جو ترجمہ ہے وہ ہم نے سینٹر میں لکھ کر انورٹڈ کوماز اس کے سائڈ پہ پٹ کر دیے۔ یہ تھا ہمارا اس کی سٹارٹنگ خط کی۔ تو باڈی لکھنے کے بعد ہم
اب آپ کو بیچ میں ایک شیر کا بھی پیٹرن بتا دیتے ہیں، جس طرح شیر لکھا ہوا ہے ادھر، یہ دیکھیں شیر میں بھی ذرا خوبصورتی کے لیے کچھ علامات وغیرہ آپ لگا دیں تو بہتر ہے، اگر نہیں تو سمپل بھی لکھ سکتے ہیں، اور شعر لکھتے وقت اس کی یہ علامت لکھنا ضروری ہے۔ اور جو شعر ہے آپ اپنا پیپر کے سینٹر میں لکھیں، سائڈ پہ نہیں۔ ادھر کچھ اسٹوڈنٹ سائڈ پہ شعر لکھنے، آپ کوشش کریں کہ سینٹر میں لکھیں۔ اگر اس کی لینتھ تھوڑی زیادہ ہے تو اسے ادھر شروع سے سٹارٹ کر دیں شعر کو لکھنا، تاکہ اینڈ تک آپ کا شعر پورا آ جائے۔ اور ان لائنز کے اندر اندر ہی آپ نے لکھنا ہے، ان کے باہر نہیں جانا چاہیے آپ کا جو بھی کانٹینٹ لکھا ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو خط ہے اس کو کوشش کریں پیراگرافس میں ڈیوائڈ کر کے لکھیں، چھوٹے چھوٹے، اور پیراگراف زیادہ بھی چھوٹا نہیں ہونا چاہیے، کم از کم 7 سے 8 لائنز کا آپ کا ایک پیراگراف ہونا چاہیے۔ تو اینڈنگ یہاں پر ہم نے اینڈ کیا وسلام آپ کا شریک غم دال ریسین، اور یہ لکھنے کے بعد یہ وسلام یہ تو ہر خط میں ایک ہی جیسے طریقے سے آئے گا۔ یہ جو آپ کا شریک غم ہے یہ آپ کے خط کے عنوان کے لحاظ سے چینج ہوتا رہے گا، اور یہ بھی اینڈنگ تمام خطوط میں سیم ہوگی۔ اور چونکہ جو خط ہے وہ آپ کا ایک کمپلیٹ کوسچن ہوتا ہے، کوئی پارٹ نہیں ہوتا کسی کوسچن کا، لہذا اس میں آپ نے اینڈ پہ کمپلیٹ اینڈنگ لائن ڈرا کر دینی ہے، جس طریقے سے یہ کی ہوئی ہے، تاکہ پتہ چلے آپ کا ایک کمپلیٹ کوسچن اینڈ ہو چکا ہے۔ اور یہ پیٹرن آپ نے اپنے پورے پیپر میں اپنانا ہے۔ جی تو اسٹوڈنٹس، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، خط کا پیٹرن۔ اگر آپ یہ پیٹرن اپنائیں گے انشاءاللہ پیپر میں آپ کے کمپلیٹ مارکس آئیں گے۔ تو انشاءاللہ مزید ہم ایسی ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ شکریہ، اللہ حافظ۔